معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہر چیز میں کاہلی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی مومن بندہ سلام کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سلام کرنے میں 10 نیکی ملتی ہے اور جواب دینے میں 20 نیکی ملتی ہے۔ تو پھر میں نے سلام کیا تو آپ لوگوں نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ پھر میں دوبارہ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ ورزا کے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سرکار حیدر و قرار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے سہاروں کا سہارا، ہم دکھیوں کا مارا، ہم بیماروں کے طبیب، اللہ کے پیارے حبیب حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں جھم جھم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کی ڈالیاں نشاور پیش کرے۔ آئیے بآواز بلند پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات ہے رو رو کر دعا کرنے کی، آج کی رات ہے رو رو کر دعا کرنے کی۔ اور شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے کہ آئی شب برات یہ قسمت کی بات ہے، آئی شب بارات یہ قسمت کی بات ہے، جاگوں کا ساری رات یہ عبادت کی رات ہے، اور ہوگی قبول سارے طلبگاروں کی فریاد، ہوگی قبول سارے طلبگاروں کی فریاد، دل سے پکارو بس سماعت کی رات ہے، بس دل سے پکارو سماعت کی رات ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا اور اس کو اپنا عنوان سخن بنایا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ سبحان اللہ۔ اب شب بارات یہ ایسی برکت والی رات ہے، شب بارات یہ ایسی رحمت والی رات ہے، ایسی عظمت والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب شب کا معنی رات ہوتا ہے، اب برآ کا معنی ہوتا ہے رہائی ہونا، آزاد ہونا، نجات پانا۔ اب بندہ جب رہائی پا جاتا ہے، آزاد پا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے بندوں کی گناہوں کو مغفرت فرما کر، گناہوں کو بخش کر کے، خطاؤں کو بخش کر کے انہیں دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب بارات میں خاص 5 برکتیں رکھی۔ ایک امور تقسیم، دوسرا فضیلت عبادت، قبول شفاعت، فیضان بخشش، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور تقسیم یعنی کام بانٹنے کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ سال بھر میں جو ہونے والا ہے لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے۔ سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے کہ کون مرے گا، کون زندہ رہے گا، کس کو رزق دی جائے گی، حیات موت رزق سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ ان سال فلا فلا حج کرے۔ اب پھر امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ 15ویں رات آ جائے تو اس رات میں خوب عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات سورج ڈھلنے کے وقت سے جب سورج ڈھل جاتا ہے اس وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، تجلی رحمت نزول فرما کر کے یہ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ، ہے کوئی گنہگار جو اپنی گناہوں کی بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں، ہے کوئی خطا کار جو اپنی خطاؤں کی مغفرت مانگے میں اس کی خطاؤں کو بخش دوں، ہے کوئی طلبگار، ہے کوئی بیمار میں اسے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی فلا فلا حاجت والا میں اس کی فلا فلا حاجت کو پورا کر دوں۔ اور یہ اعلان پوری رات بھر ہوتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تمہیں پتا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ 15ویں شب کو کیا ہوتا ہے؟ تو مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے خبر دیجئے کہ شعبان میں کیا ہوتا ہے، 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ شعبان کی 15ویں تاریخ میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ پورے سال میں انسان کا بچہ جتنا پیدا ہوگا وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور کون کون مرے گا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور اس سال اور 15ویں شعبان کی رات میں تمام لوگوں کے نام اعمال کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان اس کی عظمت کو پہچانے، اس کی بلندی کو پہچانے، اس کی فضیلت کو پہچانے، اور اس رات میں گفتگو کر کے افواہ باتیں کر کے یوں ادھر ادھر ٹہل کے زندگی کی یہ اتنی پرمجاز جو لمحہ، اتنی نعمت والی لمحہ جو ہمیں ملی ہے یوں برباد نہ کرے، بس کہ اس رات میں خوب خوب عبادت کرے، خوب خوب ریاضت کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو کر کے، ہم سے خوش ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا ڈھیر سبحان اللہ۔ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے۔ شعبان کے روزے کی فضیلت سنیے، شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں تک کہ شعبان کے روزے کو رمضان میں ملا دیتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم آپ کو شعبان کے روزے بہت پسند ہے، آپ کو شعبان کے روزے بہت اچھے لگتے ہیں، تو ہمارے پیارے آقا ہم غریبوں کے مولا مختار کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں عائشہ مجھے شعبان کے روزے بہت پسند ہے، اس لیے کہ جب انسان کا وقت وصال لکھا جاتا ہے، جب اس کا موت لکھا جاتا ہے تو شعبان کے مہینے میں لکھا جاتا ہے، اور عائشہ مجھے پسند ہے کہ میرا وقت وصال اس وقت لکھا جائے کہ جب کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں۔ سبحان اللہ۔ جب ملک الموت شعبان میں مرنے والے کا نام لکھتا ہے، مرنے والے کا نام درج کرتا ہے، تو مجھے پسند ہے کہ میرا نام اس حالت میں لکھا جائے، میرا نام اس وقت لکھا جائے کہ جب میں روزے کے حالت میں۔ ہمارے پیارے آقا شب بارات کے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ شب بارات یہ شعبان کے مہینے ہی میں مرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارا وقت وصال لکھا جائے، جب ہمارا وقت موت کا وقت لکھا جائے تو ہم بھی رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، تب ہم بھی رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، روزے کی حالت میں رہے۔ اب برادران ملت اسلامیہ یہ شب بارات ہم مناتے ہیں، یہ ایسی عظیم رات، ایسی نعمت ہمیں ملی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو بہت مرچ لگتی ہے، کہتے ہیں کہ شب بارات میں قبرستان کہاں سے جانا ثابت ہے، قبرستان کیوں جاتے ہو، قبرستان جانے سے کیا ملتا ہے، ارے وہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، وہ ہم نہیں ہیں۔ اب قبرستان کیوں جاتے ہیں، قبرستان جانا کیوں ہے؟ اب میں بتاتا چلوں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، قبرستان ہم ایسے ہی نہیں جاتے ہیں، بلکہ قبرستان جانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک روز میری باری کا دن تھا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے نہ پایا، تو میں نے باہر جا کر دیکھا، مدینہ شریف کے قبرستان جنت البقیع میں دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں موجود ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تو یہ گمان کرتی ہے، اے عائشہ کیا تو یہ سوچتی ہے، کیا تو یہ خیال کرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ عدل نہ کرے گا، کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ انصاف نہ کرے گا؟ تو مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی بات نہیں ہے، مجھے لگا کہ آپ کسی دوسرے اجواز میں سے کسی کے پاس گئے ہوں گے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ 15ویں شعبان کی رات یہ ایسی برکت والی رات ہے، یہ 15ویں شعبان کی رات ایسی عظمت والی رات ہے، یہ 15ویں شعبان کی رات ایسی بزرگ والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں آسمانی دنیا پر تجلی رحمت فرماتا ہے، اور بنو قلب کے بکریوں کے بھائیوں کے تعداد کے برابر گنہگاروں کو بنو قلب کے بکریوں کے بال کے تعداد کے برابر گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ محترم حضرات آپ لوگوں نے سن لیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم شب بارات کے موقع پر مدینہ شریف کے قبرستان جنت البقیع میں گئے، اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع میں جو احد کے میدان میں شہید ہو گئے تھے ان شہداء کے قبر پر گئے، ان شہداء کے قبر کے پاس تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر کے وہاں دعا فرمائی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں دعا فرمایا امت کے لیے، ان قبر والوں کے لیے بھی دعا فرمایا، اور قبر والوں کے وسیلے سے اپنی امت کی بخشش کی دعائیں فرمائی۔ اب اس سے پتا چلا، اس سے معلوم ہوا کہ قبرستان جانا کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، قبرستان جانا حضور کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارے پیارے آقا سرور کائنات فخر موجودات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے علم سے یہ جانتے تھے، انہیں یہ معلوم تھا
کہ قرب قیام کریں گے، کرتا پاجامہ لگائیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، گویا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں گے، لیکن وہی لوگ اللہ والوں کے قبر پر جانے سے روکیں گے، وہی لوگ قبرستان پر جانے سے روکیں گے، اللہ والوں کے قبر کے پاس جانے بدعت کہلائیں گے، شرک کہیں گے۔ اس لیے میرے محبوب مصطفیٰ، محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جانا تاکہ اس وقت ان منافقوں کو جو میرا سنی امتی ہوگا یہ جواب دے سکے، ان کے پاس دلیل ہو کہ قبرستان جانا بدعت نہیں ہے، قبرستان جانا شرک نہیں ہے، بلکہ قبرستان جانا باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے اور حضور کی سنت ہے۔ اس لیے ہم شب بارات کو قبرستان جاتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ حضور کی سنت ہے۔ اب ایک واقعہ آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اس رات میں اگر کوئی حضور کی امتی ہم مسلمان 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، نفل نماز، تو اللہ تبارک و تعالی اس 2 رکعت نماز کے بدلے میں 400 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنی رکعت کی؟ 2 رکعت نماز بندہ ادا کرے اس رات تو 400 سال عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کو واقعہ بتاتا چلوں، آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا چلوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر سے گزر رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر سے جا رہے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر پہاڑ پر سے ہوا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر سے جاتے ہیں تو جاتے جاتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت سفید رنگ کا پتھر ہے جو انڈے کی شکل میں ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس خوبصورت پتھر کو دیکھتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا کرشمہ ہے کہ اتنی خوبصورت پتھر انڈے کی شکل میں اور دودھ سے زیادہ سفید۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے میرے نبی عیسیٰ تو تعجب کیا کرتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات میں نے اس کے اندر رکھی ہے، اس سے بھی زیادہ حیرت ہونے والی بات اس پتھر کے اندر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں تمنا ظاہر کی، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک و مولا، ذرا اس اندر کی راز کو دکھا دے، ذرا اس اندر کی راز کو دکھا کے آخر اندر اور تعجب ہونے والی بات کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، پتھر پھٹ کر کے 2 ٹکڑا ہو گیا، وہی انڈے کی طرح دودھ سے زیادہ سفید پتھر پھٹ کر کے 2 ٹکڑا ہو گیا۔ اب جب پتھر پھٹ کر کے 2 ٹکڑا ہو جاتا ہے، اب کیا دیکھتا ہے کہ اس پتھر کے ایک طرف انگور کا درخت ہے جو پھلوں سے لدا ہوا ہے اور دوسری طرف ایک نہر جاری ہے جس میں پانی بہ رہا ہے اور ایک آدمی اس پتھر کے بیچ میں عبادت کر رہا ہے، اس پتھر کے بیچ میں عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور تعجب ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور تعجب ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ آخر تم کون ہو اور کتنے عرصے سے یہاں پر ہو؟ تو وہ شخص جو اس پتھر کے اندر عبادت کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور 400 سال سے اس پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہوں، 400 سال سے اس پتھر کے اندر رب کی تسبیح پڑھ رہا ہوں، بھوک لگتی ہے انگور کھا لیتا ہوں، پیاس لگتی ہے نہر سے پانی پی لیتا ہوں، گویا کہ 400 سال سے میں عبادت کر رہا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا کہ 400 سال سے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگا، اے میرے پروردگار، اب اس سے بھی کوئی نیک بندہ ہو سکتا ہے؟
ذرا غور کریے گا، آگے کی بات سنیے گا غور سے. کیا فرماتے ہیں کہ ذرا اس سے بھی زیادہ اور کوئی نیک بندہ ہو سکتا ہے؟ اب یہ بندہ جہاں عبادت کر رہا ہے، جہاں نماز پڑھ رہا ہے، وہاں کوئی دکھاوا نہیں ہے، وہاں کوئی دکھاوا نہیں ہے، وہاں کوئی ریاکاری شامل نہیں ہے. آج انسان ہوتا ہے نا، نماز انسان اس لیے پڑھتا ہے کہ 4 آدمی مجھے دیکھے تو نمازی کہے، 4 انسان روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ 4 آدمی دیکھے تو مجھے روزے دار کہے. کچھ انسان تو اس طرح ہوتا ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کی نیت یہ رہتی ہے تاکہ مجھے لوگ حاجی کہلائے. تو سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے مالک و مولا، اس سے بھی زیادہ کوئی نیک انسان ہو سکتا ہے. یہ جہاں عبادت کر رہا ہے وہاں کوئی ریاکاری نہیں ہے، وہاں کوئی دکھاوا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے عیسیٰ نبی سنو، اس سے بھی زیادہ عظمت و برکت والی تمہارے بعد ایک نبی آخر الزمان آئے گا. میرے محبوب مصطفیٰ تشریف لائیں گے اور اس کی امتی ہوں گے، اور انہیں ایک ایسا رات عطا کروں گا جسے شعبان کہا جائے گا، شب بارات کہا جائے گا. شعبان کی 15ویں رات عطا کروں گا، اور میرے محبوب کا امتی اس رات میں 2 رکعت نماز ادا کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موسیٰ علیہ السلام کی 400 سال کی امتی سے زیادہ ثواب. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ عزت، یہ شہرت، یہ دولت ہمیں جو ملی ہے ایسے ہی نہیں ملی ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہونے کے نسبت سے ملی ہے. اس لیے اس رات میں ادھر ادھر گزار کر کے، ادھر ادھر بھٹک کر کے اپنے وقت کو برباد نہ کریں. ایسی عظمت والی رات روز نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے حساب گنہگاروں کو بخش دیتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں کہ اس رات بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ دولت نصیب نہیں ہوتی. جو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ آج کی رات کی دولت سے محروم رہ جاتا ہے. شراب پینے والا آج کی رات کی برکت سے محروم رہ جاتا ہے، اور ماں باپ کا نافرمان یہ بھی اس رات کی دولت سے محروم رہ جاتا ہے. اس لیے ماں باپ کا نافرمان نہ بنے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور اس رات میں عبادت کر کے، ریاضت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، درود و سلام پڑھ کر کے اپنی زندگی کو گزارے اور اپنے نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں اکٹھا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.